معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے، اور جیسا کہ میرے چینل کے جتنے بھی آڈینس ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے 5 سبجیکٹس جو ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ ماں ہے، جو مرکزی سبجیکٹ ہے، اور وہ ماں کہیں غائب ہو چکی ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ عورت میں تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ ہمیں بینرز لیے ہوئے یا تو عورت مارچ میں نظر آتی ہے، یا عورت کے حقوق کی جو ویمن رائٹس کی NGOs ہیں ان کے ذریعے عورت پر ہونے والے ظلم کے بہانے سے کروڑہا روپیہ وہ اپنے ڈونرز سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں مجھے کوئی آر نہیں کہنے میں USAID کی ایجنسیز ہیں، دوسری باہر ڈونر ایجنسیز ہیں، نویڈا ہے کینیڈا کی، جاپان کی جائکا، وہ ان کو اتنا انکریج نہیں کرتی عموماً۔ تو وہ جو عورت کے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانیاں وہ تو آ جاتی ہیں، اسائلم بھی لے لیتی ہیں امریکہ جا کے کہ میاں ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، یا پولیٹیکل اسائلم مل رہے ہیں دنیا میں لوگوں کو، یا یہ وومن برن کر دیا، فلانا کر دیا۔ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، بہت بڑا بیوٹی پارلر چلاتی ہیں، شی از نون فار دیٹ، کہ برنز وومن کے اوپر انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ایک چینل، بڑے چینل کے ساتھ، ہم کے ساتھ ہیں وہ، اور میں نام لے دیتی ہوں کہ جتنے کارنامے انہوں نے انجام دیے، اور حکومت ان کو پرفارمنس ایوارڈ بھی دیتی ہے۔ حکومت نے تو پتہ نہیں دیا یا نہیں، لیکن ہم ٹی وی نے ایوارڈز دیے ہیں، ایسی عورتوں کو ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں جنہوں نے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے، ادر دین دوسرا دھندا جو وہ کرتی ہیں۔ تو میرے پاس بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں، لیکن میں ایک پروگرام سے بہت امپریس تھی، اب وہ دوبارہ سے میں نے دیکھا وہ ان ہو گیا ہے، ایکسپریس ٹی وی کی جان تھا وہ پروگرام، اور اس کا نام تھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ اب میں وہ شبیر کی تلاش میں نکلی اپنا چینل بنانے کے بعد، تو وہ شبیر غائب، کون ہے جی؟ خیر پتہ چلا وہ تو ہمارے ایک کلیگ تھے PTV میں، بیدل مسرور صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ پروگرام کرتے تھے۔ میں نے سلطان لکھانی صاحب کو کال کیا، انہوں نے مجھے ان کا نمبر دیا۔ تو کیا ایشوز کو وہ صرف کرائم سین نہیں کرتے تھے، وہ سوشل ایشوز جو بڑھتے بڑھتے کرائم سین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، انہوں نے، ان کا نام ہے پارس جہاں زیب، یہ آج میرے مہمان ہیں، اور میرا تو دل چاہتا ہے میں ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کروں، اور چونکہ اب یہ بہت سارے ڈراموں میں بھی شاید شوٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بہت مصروف ہیں، تو بڑی مشکل سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں آج مسرور بیدل ان کے والد کا نام تھا، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم پارس۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اپنی اتنی مصروفیات میں سے، لیکن آپ نے کمال اتنا بڑا دکھایا تھا۔ میں جب ایکسپریس دیکھتی تھی شروع میں، آپ کو شاید ایکسپریس کی کہانی نہیں پتہ، وہ بیچارے جو ہیں نا، سب سے پہلا چینل ان کا ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں کتنے پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن اس بیچارے کے خلاف سازش ہوئی سلطان لکھانی کے، اور ان کے جو دشمن تھے 2 ہاشوانی صاحب اور امیر شکیل الرحمان، انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان کو جیل پہنچوا دیا، ورنہ پہلا ان کا تھا۔ یہاں مشرف صاحب نے اپنے لوگ بھی بھیجے تھے، DG ISPR آئے، پورا وزٹ کر کے گئے سارا، لیکن جب یہ کھلا تو اس میں 2 پروگرامز نے کمال دکھا دیا تھا۔ ایک تو ان کا انگلش ٹرانسمیشن جو کترینا حسین کرتی تھی، اور جو ان کا انٹرٹینمنٹ انہوں نے جب شروع کیا، اس سے پہلے نیوز ہی پر آپ کا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ میں اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ آپ کا نام شبیر ہے، تو اس لیے آپ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا۔ اچھا، تو سوشل ایشوز، جینوئن ایشوز، اور وہ کرائم سین میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں، اس میں فیبریکیٹڈ ایشوز نہیں تھے؟ ہاں بالکل نہیں تھے نا۔ تو وہ اس پروگرام نے تو ایسا کمال کیا کہ وہ جس سے پوچھو اس کے منہ پر، میرے بھائی کے پولیس میں بہت زیادہ کانٹیکٹس ہیں، وہ خود بھی ایک سیکیورٹی ایجنسی رن کرتا ہے، تو وہ پولیس والے سارے کہتے تھے منصور بھائی آپ باجی سے کہیں ہمیں کبھی ان سے ملا دیں، ہم بھی ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے بھی برے لوگ نہیں ہیں۔ تو لیکن آپ نے تو اس میں پولیس کی جو سکسیس ہیں وہ بھی دکھائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیں شبیر، ہمارا آج کا، میں نے بڑا سوچ کے یہ موضوع چوز کیا کہ عورت بہت خراب ہو چکی ہے، جو معاشرے کا بنیادی ستون ہے، جس پر پورا فیملی یونٹ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ اگر ایک دفعہ بیوی خراب ہو جائے یا ماں خراب ہو جائے تو کیا وہ فیملی یونٹ سوشلی مورلی سروائیو کر سکتا ہے؟
بالکل نہیں کر سکتے. اب آپ بولیں گے اور آپ بتائیے کہ عورت کہاں کہاں کیا کیا گل کھلا رہی ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مرد کوئی NGO بنا کر انہیں ایکسپوز کیوں نہیں کر رہا. تو مجھے بے تحاشا لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا ہم بنائیں گے. اب چونکہ اب بہت ہو گئی ہے, انہیں ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. صحیح. اوکے شبیر, اب آپ بتائیے. سوری, وہی شبیر. جی مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں خوشی ہوتا ہوں مجھے لوگ شبیر کہیں. تو پارا صاحب آپ بتائیے, آپ نے ویمن ایشوز پر, ابھی ہم سرائی کی بیلٹ پر بعد میں کسی وقت اور آپ آئیں گے. اس وقت تو گرمی میں میرا اسٹوڈیو بن رہا ہے, بہت برا حال ہے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ ایک تو بہت ایک مشکل ڈیبیٹ ہے, یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے جس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے, اور خدا نخواستہ آج کل کے دور میں اگر اس پہ کوئی بات بھی کرتا ہے تو فوراً اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جو کوئی NGO چلی جاتی ہے سو کالڈ فیمنسٹ بیلٹ جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم کسی بھی اس طرح کے معاملے کے خلاف نہیں ہیں. پہلے تو یہ بات طے ہونی چاہیے کہ عورت کے حقوق, اس کے معاملات, ساری چیزیں, ہم کون ہوتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. جب دین اسلام عورت کو اتنا بڑا مقام دے رہا ہے, اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے خود عورت کو کہ وہ ایک عظیم ہستی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عظمت دی ہے. بالکل بالکل. اور جب دین اسلام ابھی نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے عورت کی جو تذلیل تھی, جو اس کے ساتھ اس کی دفن ہی کر دیتے تھے اس کو, پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی سنت قائم کی, اس کو عزت دی. ماں ہونے کے ناطے, بیٹی ہونے کے ناطے, بہن ہونے کے ناطے ان کو ایک بڑا درجہ دیا گیا اور ان کے حقوق دیے گئے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جب اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھی گھر تو وہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا, ہمارے معاشرے کو سکھایا اور سمجھایا کہ عورت کی عزت اور اس کی تعظیم کیا ہے. اب بائی دا ٹائم آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ استحصال تو ہر جگہ ہوتا رہا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی جہالت میں لوگوں نے گزارا ہے ٹائم کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا. اور ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو انصاف نہ ملا ہو. شبیر تو دیکھے گا, جب سے میں کر رہا ہوں تب سے جتنے جیسے بھی ایسے کیسز آئے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ عورت کی سنی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کی سنی نہیں جاتی, بہت سنی جاتی ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ کسی مرد نے ناانصافی کی یا وہ ایسڈ پھینک دیا یا مار دیا, تو ایٹ دا سیم ٹائم عورت نے بھی ایسڈ پھینک دیا, عورت نے بھی مار دیا. عورت اگر مرد نے کہیں اور شادی کر لی ہے یا تو وہ کچھ کر کہتی ہے میں بھی کروں گی شادیاں, تو عورت نے بجائے اس کے کہ وہ اس سے خلا لے لے اور الگ ہو جائے, انہوں نے اپنے کسی پڑوسی سے یا کسی کزن سے, جان پہچان والے آدمی سے دوستی کر کے, شناسائی کر کے اور اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش جو ہے کہیں چھپا دی. بالکل, ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ آشنا کے ساتھ, وہ تو ایک دیہات کا ایک کلچر ہے کہ ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ یہ لیول آ گیا ہے کہ جو ویسٹرن تھاٹ ہے وہ یہاں پریویل کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اب میں یہاں کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں ویسٹ میں کیا عزت ہے عورت کی. کوئی عزت نہیں, اور وہ ترستی ہیں اس عزت کے لیے. صبح سے وہ لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں, گھر بھی دیکھتی ہیں اور دفتر بھی دیکھتی ہیں, اور وہاں کا مرد ان سے شادی نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی, وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گرل فرینڈ بنا کے رکھوں گا. اب ہم تو کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ, لڑکی دوست. نہیں جی, نہیں, کچھ نہیں. اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے معاشرے میں نکالیں گے تو ایک گالی کی صورت میں ایگزیکٹلی یہ گالی ہی ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ اب دیجیے کامن لیونگ جو ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر شادی کے وہ رہ رہی ہیں ساتھ اور ماں باپ کو پتہ بھی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ عورت جب بیوی ہو جاتی ہے تو اس کے حقوق اور اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے. اور انگریز جو معاشرہ ہے, جو ویسٹرن معاشرہ ہے, اس میں مرد جو ہے جب وہ آپ دیکھیں خدا نخواستہ یہاں پہ بھی وہ نہ ہو جائے, یہاں پہ بھی اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جب مرد نے یہ دیکھا کہ عورت جو ہے وہ اپنے ویمن کارڈ چلا رہی ہے اور ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اپنی اس چیز کا, تو اور جو ہے وہ خلا لینے کی شکل میں یا طلاق لے کر یا کسی اور صورت میں جب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے, جب ویسٹرن سوسائٹی میں اٹھایا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تم سے شادی ہی نہیں کر رہے, تم ہمارے ساتھ ویسے رہنا ہے تو رہو, ورنہ چلو. چونکہ ایک تو بڑا مسئلہ وہاں تو رائٹس بہت زیادہ ہیں, اگر شادی کرے اور یہ طلاق کی نوبت آئے تو آدھا گیا ادھر آدھا گیا ادھر. جی, تو اسی سلسلے میں اچھا اب بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھتا ہوں
ہمارے ہاں کم از کم فیملی سسٹم ابھی زندہ ہے. ایسا خدا نخواستہ نہیں ہوا کہ عورت کو لا کے انہوں نے سڑک پہ کھڑا کر دیا, ایسا نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کی بڑی تعظیم ہے, ان کی عزت ہے, اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے دوست یار احباب رشتہ دار ہیں, اور ہماری خالائیں, ہمارے پھپھیاں, ہمارے چچیاں, اور جو ہمارے دوستوں کی امی اور بہنیں ہیں ساری, سب کی بہت عزت ہے, بڑی تعظیم ہے. کوئی سر جھکا کے کھڑے رہتے ہیں ہم لوگ, جی ایسے ایسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں نظر اٹھا کے. تو یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں عزت ہے. ہاں جہالت ہر جگہ پر ہے, خاص طور پہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ تعلیم. ابھی کراچی کی مثال ہے سرائی کی بیلٹ, ہم اس پر ایک کریں گے. جو سرائی کی بیلٹ نے گند یہاں ڈالا ہوا ہے, کوئی نارمز نہیں ہے, کوئی نارمز نہیں, کچھ کوئی ویلیوز نہیں ہے, کچھ نہیں. اور اتنا گند ہے کہ اللہ معافی دے. چونکہ کراچی کی عورتیں, اور کراچی میں نہ سندھ کی, نہ سندھی بولنے والی, نہ اردو بولنے والی, یہ گھروں میں کام کرنے کو برا سمجھتی ہیں. نقابیں ڈال کر بھیک مانگ لیں گی, چھیپا کے دسترخوانوں پہ بیٹھ جائیں گی, بحریہ کے دسترخوانوں پہ. کوئی شرم نہیں ہے. سیلانی کے دسترخوانوں پہ میں دیکھتی ہوں وہ ایک عقیل کریم ڈیڈی لگاتے ہیں, پورا نقابیں ڈالی ہوئی ہیں کہ کوئی ہمیں پہچانے نہیں. یہ جب ایٹیٹیوڈ پوری سوسائٹی کا ہوگا. اچھا, ایک آپ مجھے بتا رہے تھے, اور میرے پاس تو بہت سارے لوگوں کی ہیں کہانیاں نہیں, حقیقتیں ہیں, لیکن لوگ عزت کے ڈر سے نہیں کہتے ہیں. آپ کا ایک کوئی دوست ہے بہت قریبی, جس میں آپ نے بھی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی, پولیس نے بھی کی, سب رشتہ داروں نے بھی کی. وہ قصہ کیا ہے, ذرا بتائیے. یہ میں آپ کو ویسے ہی بتاتا ہوں کہ شبیر تو دیکھے گا کرنے کے دوران میرا یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہمارے قریبی دوست کا, ان کی شادی ہوئی, ابھی شادی ہوئی تو ان سے جھوٹ, ان کے اپنے رشتہ داروں میں ہی ہوئی, اور انہوں نے ان سے جھوٹ بولا کہ بھائی, پہلے تو لڑکی نے اس کو اپروچ کیا اپنی کسی بہن کے نمبر سے, اور بولا میں آپ کی رشتہ دار ہوں, میں آپ کو چاہتی ہوں بچپن سے. وہ شبیر دیکھے گا کہ پاپولیرٹی اس کے سامنے تھی کہ اب یہ تو بڑا, یہ تو وہ اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو چاہتی ہوں, میں آپ کے پاؤں دھو کے پیوں گی, میں آپ کا سب کچھ دیکھوں گی, میں آپ کے گھر والوں کو بھی جانتی ہوں. تو دوست نے کہا یار پتہ نہیں یہ کون ہے لڑکی, مجھے اتنا جانتی ہے اور اتنا وہ کرتی ہے. تو اس نے کسی طرح سے اس سے اگلوا لیا فون پہ ہی کہ بھائی کون ہو تم, کیا ہے. تو اس نے بتایا میں آپ کی کزن ہوں, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. تو اس لڑکے نے سوچا یار میرے والد صاحب جو ہیں کافی عرصے سے میرے اپنے خاندان سے دور ہیں, تو میں اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں, اور اچھا ہوگا میرا خاندان میں. پہلے تو ہمارے جو دین اسلام میں حکم ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں ایگزیکٹلی, پہلے خیش پھر درویش. تو اس نے جو ہے خاندان میں ہی دیکھنے کی صورت میں پھر سوچا کہ میرے والد صاحب بھی اپنے خاندان سے جڑ جائیں گے. تو پھر اس نے پوچھا, اس کا کنسرن بہت یہ امپورٹنٹ کنسرن تھا اس کا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب باپ پڑھا لکھا ہو تو علم دہلیز تک آ جاتا ہے, ماں پڑھی لکھی ہو تو علم گھر کے اندر چلا جاتا ہے, 7 نسلوں تک جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ بہت ہی اسپریچول آدمی تھا, ہمارا دوست آدمی ہے, اسٹل سروائیونگ, اور چیزیں اس کے ساتھ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی. تو وہ اس سے بات ہوئی, تو اس نے کہا میں اسلامک کلچر میں ماسٹرز ہوں اور میں نے بہت پڑھائی کی ہے اور یہ وہ فلانا. تو اس لڑکا کیونکہ وہ اتنا بات چیت نہیں کرتا تھا, تھوڑی بہت بات چیت کرتا تھا, تو سم ہاؤ اس نے اس پہ یقین کر لیا, اور لڑکی نے اسے کہا کہ یہ مت بتانا میرے گھر والوں کو کہ میں نے تمہیں اپروچ کیا ہے, تم یہ کہنا کہ تم نے مجھے اپروچ کیا. وہ ایک ہوتا ہے, یہ شی واز رائٹ, اس معاملے تک تو میں فیور کر سکتی ہوں کہ ایک عورت کو اپنی عزت عزیز. لڑکے نے پوچھا بھائی تم ایسا کیوں چاہتی ہو, تو اس نے کہا میرا باپ بہت سخت ہے, وہ نہیں ہونے دے گا, اور یوں وغیرہ وغیرہ. لڑکے نے کہا چلو یار لڑکی اتنا مجھ سے پیار کرتی ہے, سچی ہے, تو چلو کرتے ہیں. تو اس نے اپنے اماں ابا سے بول کے اور اپنے شادی کا پیغام بھجوایا, اور پھر چٹمنی پٹ بیاہ ہو گیا, کیونکہ وہ رشتہ دار ہی تھے, آنا جانا تھا, چیزیں کچھ پہلے سے تھیں. شادی کے بعد اس لڑکے کو پتہ چلا, جب ظاہر ہے ساتھ رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا اچھا کیا برا کیا ساری چیزیں. تو اس لڑکے کو سب سے پہلے یہ اندازہ ہوا, کیونکہ وہ دوست ہمارا جو ہے وہ فنون لطیفہ سے ہی اس کا تعلق تھا, لرنڈ بندہ تھا, بہت اچھا ڈسکشنز میں باتیں کرنے میں, چیزیں اس کی ریسرچ بہت اچھی رہتی تھی. تو ہی وانٹیڈ لائف پارٹنر جس سے وہ ڈسکشنز کر سکے, بات کر سکے. تو جب اس نے ڈسکشنز اور باتیں کرنا شروع کی اس سے, تو اسے پتہ چلا تو لڑکی نل بٹانے لگی, اور بائی دا ٹائم پھر اس میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا, چیزیں نہیں تھی, تو وہ بدزن ہوتا گیا. اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے. تو جب وہ اس کے اندر یہ چیز آنا شروع ہوئی تو لڑکی نے بھی میرے خیال سے یہ محسوس کیا, اور پھر ان کے درمیان چیزیں ہونا شروع ہوئیں. بچے تھے, بچے جیسے ہی
لڑکی نے ہمارے دوست ہم کو بتاتے تھے کہ جیسے ہی لڑکی نے کنسیو کیا اور وہ پریگننٹ ہوئی ہے تو انہوں نے ایسا پٹا ڈالا کہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ ان کو وجہ مل سکے سیپریشن کی یا اس ایموشنل ایکسپلائٹیشن کے لیے جی بچوں کی وجہ بچوں کو جی کہ کسی طرح سے ان بچوں کو ٹول بنا کے ان کو بلیک میل کیا جا سکے. ایگزیکٹلی تو یہ بہت چل رہا ہے معاشرے میں اس وقت. تو ہم اس وقت تھوڑی سی ایک بریک لیتے ہیں پارس اور پھر ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے